الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں، آج ہمارے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہم ایک عظیم نسبت پر یہاں جمع ہوئے. اور وہ عظیم نسبت یہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سننا. سرکار کی صورت کا بیان کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اور سننا یہ بھی ثواب سے خالی. اور اصل چیز سیرت ہے جس کے لیے سرکار کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کا سننا بھی موجب ثواب ہے. اور سعادتوں کا حامل ہے. گویا ہم جمع ہو کر ایک اپیل کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کی سنتوں کو، سیرت تو اصل میں سنتوں کا بیان ہے، سننا چاہتے ہیں تاکہ اس کو زندگی میں اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے.
نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر آج مسلمان اپنے آپ کو دو تاروں سے جوڑ لے، ناکامی۔ ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرداران مکہ کہتے تھے ہمارے پاس دولتیں ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے۔ مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ اتاری، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ تم کو دنیا ملی ہے، دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، اقتدار ملا ہے، مسلمان کو قرآن ملا۔ ابھی کہہ رہے تھے نا مولانا زید صاحب، قرآن کی کوئی آیت ہدایت نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر ہدایت کے بہت سے پہلو رکھتی، اور پورے عالم کے لیے انسانیت کا بہترین پیغام دے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ مسلوکہ اور مرضیہ جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنتوں کی اقسام، سنن ہدیٰ، سنن زوائد، مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ ایک تجزیہ کیا ہے علماء نے، بہت شانتی سے سنیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ سرکار کی سیرت جو ہے اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے، اور کیا چیزیں لینی ہیں اس پر غور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور پورے سال میں ایک بیان پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، سرکار کی سیرت زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر پہلو پر اور ہر وقت ضروری ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا آخرت میں تو درجات دیتا ہی، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، سرکار کے خوش کرنے کا راستہ ہے۔ ہمارے یہاں سورت میں سیرت کا جلسہ تھا، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف، بیان حضرت کا تھا، اور چاروں طرف قمقمے جل رہے ہیں اور جھلمل جھلمل روشنیاں،
اللہ والوں کو تو ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. جلسے کا جو کنوینر تھا اس کو بلایا اور بھائی اتنی روشنی اسراف کیوں کیا ہے؟ کہ سرکار کی یاد میں کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا سرکار کے گھر میں تو زندگی بھر چراغ نہیں جلا. تم سرکار کی سیرتوں کو ان روشنیوں سے اجاگر کرو گے کہ سنت کے کونے زندگی میں جلاؤ. سنتیں آخرت میں تو درجات دلانے والی ہے. نکاح کے موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے. خطیب اور قاضی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب دلہے کے لیے اور دلہن کے لیے یہ بات بہت ضروری. عورتوں کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. بڑی لپلپی ان کی چلتی. نماز کا ثواب ضائع کرنا ہو تو عورتوں کے پاس بیٹھ جاؤ. سلام پھیرنے کے ساتھ ہی غیبت، حسد، کینہ، کپٹ، بہن اپنا نے کتنی اچھی نماز پڑھی، دیکھ وہ پڑوس والی تو نماز بھی نہیں پڑھتی. سب نماز کا ثواب ضائع کرتے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا آسان راستہ یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو. اللہ کی یاد چلتے پھرتے کرو. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری اور مصلی ہے ہمارا تخت شاہی. اللہ کی یاد کو مزاج بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. قولوا قولا سدیدا. درست بات کہا کرو. جب تمہاری زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا تو بات درست آئے گی. جھوٹ مت بولو، کینہ کپٹ مت بولو، غلط بیانی مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو. یہ سب سرکار کی تعلیمات ہیں. یہی سننا ہے. جو پرومس کرو وہ پرومس کو پورا کرو. جو وعدہ کرو پورا کرو. یہ قرآن کریم کی بھی تعلیم. قرآن کریم بہترین تعلیمات کی کتاب ہے. اللہ قرآن میں فرماتے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جو وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہیں وہ بھی پورے کرو اور جو بندوں کے ساتھ کیے ہیں وہ بھی پورے کرو. وعدہ خلافی مت کرو. ایمان والے کی علامت ہے وعدہ پورا کرنا. اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری باتیں درست نکلے گی. یہ نکاح کے دن سمجھایا جا رہا ہے لیکن دولہا منہ میں ہوتا ہے نہ سننے والے منہ میں ہوتے ہیں. اور عورتیں سب سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول. جتنا ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے شادی کا وہ عورتیں چلاتی. ہمارے یہاں ایک بیچارے ساتھی جماعت میں جا کے آئے. ان کو امیر صاحب نے سمجھایا شادی کرو، خرچے مت کرو، فضولیات مت کرو. سمجھ میں بیٹے کی بھی بات آئی، باپ کی بھی بات آئی.
اب گھر والوں نے تو لمبا پروگرام بنا کے رکھا تھا کہ مہندی کرنی ہے اور ہلدی لگانی ہے اور پیٹھی کرنی ہے اور باجے بجانے ہیں، اور پہلے دن یہ پروگرام اور دوسرے دن یہ پروگرام اور تیسرے دن یہ پروگرام۔ شریعت مقدسہ سرکار نے نکاح کا کتنا آسان طریقہ بتایا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لڑکی والوں کے ذمے تو کچھ ہے، نہ کھانا کھلانا ہے نہ کچھ ہے۔ لڑکے والوں کے ذمے جو ہے مہر دینا ہے، ولیمہ کرنا ہے، اور ولیمہ بھی لمیٹڈ کرنا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میرے بچوں کا جب نکاح کرتا ہوں تو گاؤں میں 5 مرغے ذبح کر کے اڑوس پڑوس والوں کو کھلا دیتا ہوں، یہی میرا ولیمہ ہے۔ زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم قرض دار ہو جائیں۔ ایسا کہیں نہیں کہا حدیث میں کہ اتنا ولیمہ لمبا کرو کہ قرضے میں تم ڈوب جاؤ۔ تو اپنی کیپیسٹی اور لائبلٹیز کے مطابق ولیمہ کیا جائے، مہر اچھا دیا جائے۔ تو مہر بالکل آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو 20 اونٹ مہر رکھا گیا، 20 اونٹ مہر، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر رکھا گیا 1531 گرام چاندی۔ مہر آپ زیادہ دیں گے تو کسی دن لڑکی کے پاس یہ اثاثہ ہوگا تو اس کو کام آئے گا۔ تو اس کو بالکل مختصر رکھتے ہیں، اور جو چیز کو مختصر کرنا ہے اس کو طویل کرتے ہیں۔ اس لیے شادی کے اندر 3 نقطے لگے ہیں، اس کو نکال ڈالو، شادی کا نقطے نکالو۔ اچھا، جب آپ درست بات کرنے والے بن جائیں گے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ رزلٹ بھی بیان کرتی ہے، اللہ کا کرم ہے، حکم بھی دیتے ہیں اور حکم کا رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کے سب محتاج ہیں، کیا عالم کیا غیر عالم، کیا بڑا کیا چھوٹا، سب اصلاح کے محتاج ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے؟ اور دوسرا رزلٹ دے رہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دو چیز ہوگی۔ اب آگے سنو، آگے والا جملہ جو ہے بڑا کام کا ہے۔ لوگ ہماری ناکامی اور پسماندگی کے آرٹیکل لکھتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں، اس لیے ترقی یافتہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بچھڑے ہوئے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، لوٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے 2 کام کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ 2 کام میں جتنی کمی آئے گی تم پیچھے رہو۔ یہ خلاصہ ہے، قرآن کریم خلاصہ بیان کرتا ہے۔ آرٹیکل والا بیچارہ اپنے آرٹیکل میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ خلاصہ سامنے نہیں آتا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اطاعت اللہ کی کرے، جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے،
فقد فاز فوزا عظیما. اب ایک چھوٹا سا واقعہ اتباع سنت کس کو ہے؟ پہلے ایک قاعدہ سمجھ لو. شوہر کے انتقال پر بیوی جو ہے سوگ منائے گی، اور سوگ کے معنی ترک زینت، 4 مہینہ اور 10. اور شوہر کے علاوہ رشتہ داروں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو تو سوگ کے ایام 3. سرکار نے فرما دی چوتھے دن اپنے کام میں لگ جاؤ. کب تک روتے رہو گے؟ یہ امت کو کام کرنے کے لیے بنائے، رونے کے لیے نہیں بنائے. رونا ہے تو رات کو تہجد میں رونا. ابو سفیان کا انتقال ہوا. ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اسلام میں ماتم کا تو کوئی وجود ہی نہیں. مشکات شریف میں حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا. کسی کے انتقال پر رخساروں کو پیٹنا، دامن اور گریبان کو چاک کرنا، بالوں کو نوچنا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں. اسلام نے غم نبھانے کے بھی اصول بتائے اور خوشیاں نبھانے کے بھی اصول بتائے. شادی کا میں نے بتایا، غم کا بتا. ام حبیبہ ام المومنین بھی. آج مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کو کرکٹروں کی تعلیم معلوم ہے لیکن میرے آقا کی تعلیم معلوم ہے. میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، ازواج کتنی، پیدا کب ہوئے سرکار، دنیا سے تشریف کب لے گئے سرکار. یہ سب سیرت کی بیانات کے اندر کھل کر سامنے آتا ہے. اور ہمارا علم پڑھتا ہے، اور علم آج مسلمانوں کی ضرورت ہے. اور دنیا کا ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور دینی ایجوکیشن بھی ضروری ہے. پیریلل ایجوکیشن حاصل کیجیے، دنیا کا بھی بہترین ایجوکیشن حاصل کیجیے تاکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ دین کی دعوت دے سکیں. آپ کو کوئی امپریس نہ کر سکے اپنی ڈگریوں سے، کیونکہ آپ کے پاس بھی ڈگری ہوگی نا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں لائر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں سائنسدان بھی چاہیے، اور ہمیں یہ سب بہترین مسلمان بھی چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی غلطی کہ وہ یہ باور کرتے ہیں کہ بھئی علماء دنیا سے اور دنیا کی تعلیم سے روکتے ہیں. یہ بیٹھے ہیں مولانا عبدالقدوس صاحب داماد برکاتہم عالیہ، 1 سے لے کر 12 تک کی بہترین عیال کی اسکول چلا ہے. آج شام میں آیا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ طالبات جو ہیں اسکارف پہن کر جا رہی ہیں، اور طلبہ جو ہیں کرتا پیجامہ اور سر پر ٹوپی. کون روکتا ہے دنیا میں آپ کو؟ دین کی بقا کے ساتھ دنیا کا بہترین ایجوکیشن حاصل کیجیے. آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں ابو سفیان. جب اپنے ابا کے انتقال کی خبر سنی 3 دن ترک زینت کیا.
اور چوتھے دن عورتیں جو لگاتی ہیں وہ خوشبو منگائی، خوشبو منگوائی اور خوشبو منگا کر ذرا سی ہاتھ پر لگائی اور فرمایا واللہ اس عمر میں مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ غیر شوہر پر 3 دن سے زیادہ ترک زینت اور سوگ نہیں ہو سکتا، وہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ذرا سی خوشبو لگے، سنتوں پر عمل اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ آپ غور کر لو، کیا پورے قرآن پر ہمارا عمل ہے؟ قرآن کی ہر آیت پر ہمارا عمل ہے؟ کتنی بھی آیات ہوں گی، کتنے احکام ہوں گے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ داڑھی بہترین سنت ہے اور کوئی نہیں روکتا، وہ سکھ لوگ فوج کے اندر بھی ہیں، ایئر فورس میں بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، کوئی ان کو نہیں روکتا نہ صافہ باندھنے سے اور نہ داڑھی سے، اور داڑھی ذرا سی رکھ لی ٹیڑھی ویڑھی تو بھی ان کو سردار کہا۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سرکار کی سنتوں کا ڈھیر جن کے پاس ہے وہ سردار نہیں بن سکتے، تم کو بھی سرداری مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سنتیں آ جائیں اور سنتوں کو اپناؤ، اسے زندگی کا جز بناؤ اور معمولی مت سمجھو کسی بھی سنت کو، ہر سنت قیمتی ہے کیونکہ اس کی نسبت جا کر آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ تو فرمایا کہ بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب یہ واقعہ سناتا ہوں، سنت کی مخالفت کرنا دنیا میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ، سنت کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف زندگی گزارنا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اس میں ذرا لیڈر ٹائپ کا ایک آدمی بھی بیٹھا، اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع۔ اب نبی کا مزاج کیا ہو؟ نبی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ناحق اور غلط بات اس کے سامنے ہو رہی ہو تو وہ بیٹھ کر برداشت نہیں کر سکتا، وہ روکے گا، منع کرے گا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ، یہ ابو سلمہ کے بیٹے اور ام سلمہ کے بیٹے اور وہ ام المومنین ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ بیوہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور سوسائٹی کو بیلنس کرنے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے والے بہت تھے، لیکن سرکار کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن سلمہ بہت چھوٹے ہیں،
لیکن ان کو سعادت نصیب ہو گئی حضور کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے، دسترخوان پر کھانا کھانا۔ اب بچے کو تو سکھانا پڑتا ہے، آج اولاد کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سرکار دیکھو کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اس نے الٹا ہاتھ تخت کے اندر ڈالا، کھانا شروع کیا، حضور نے بہت پیار سے یہ بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور 3 سبق پڑھا۔ روایت بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سبق پڑھائے 1 منٹ میں۔ پہلا سبق پڑھا ہے سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ بیٹا۔ نبی کا کام حق بات کہنا ہے، بچہ بھی غلط کام کرے تو اس کو روکنا۔ پوری دنیا کو درست کرنے کے لیے نبی آتا ہے، کسی کی غلطی برداشت نہیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، پورے عالم کی اصلاح کے لیے سرکار تشریف لائیں۔ اور ایک عقیدہ یاد رکھو، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نبی نہیں مانتے، بلکہ آخری نبی اور خاتم النبیین بھی مانتے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی تعلیمات the latest teachings which are given from the beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک سبق پڑھا ہے سم اللہ، اور ایک بات اور سمجھو، بچے کے سامنے لمبی تقریریں کام کی نہیں ہوتی۔ جب بڑے لمبی تقریر نہیں برداشت کر سکتے، اور بچہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ 1 منٹ کے اندر سبق پڑھو، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ کا کھانا ہے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ کہاں ان کو ہے، بچے نے ریکارڈ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، اور زندگی بھر کے لیے نوٹ کیا ہے، اور بڑے ہو کر روایتیں بیان کی، تو 3 آداب اس بچے نے پوری امت کو دے دی کہ امت بھی اس پر عمل کرے۔ نمبر 2، کل بیمینی، اپنے داہنے ہاتھ سے کام، مسلمان کا ہر اچھا کام داہنی طرف سے شروع ہوتا ہے، اور داہنے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، سیدھے ہاتھ، اس کا نام یمین رکھا۔ یمین کے معنی طاقت، اللہ تعالیٰ کاموں کے اندر برکت دے دیتے ہیں۔ اچھے کام داہنے ہاتھ سے شروع کیے جائیں، اللہ کے نام سے شروع کیے جائیں، یہ سب تعلیم دے رہے ہیں آپ کو۔ اور کھانا ایک ٹائپ کا ہو تو کیسے کھانا چاہیے؟ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ہوائی جہاز کی طرح ہاتھ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، یہ طریقہ تو وہ مالدار لیڈر ٹائپ کا، لیڈر طرح متکبر ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں گھوسا سوال ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ بڑے۔ اپنے اندر عاجزی اور تواضع اور انکساری پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کو انکساری اور عاجزی پسند ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بہترین تعلیمات، آج پورا سبق جو ہے تعلیمات کا دوں گا۔ آدمی اپنے اندر لولینیس پیدا کرے، عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ بکری بیچاری ذرا میں کرتی ہے تو قصاب اس کے اوپر چھری چلا دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، چمڑا اتار دیتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں نہیں بولوں،
اور پنجرے کے اندر کالی کلوٹی مینا کو رکھا ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کون؟ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں. تو مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تصوف نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا، دین نام ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کا اور اپنے آپ کو خاک میں ملانے کا. اس لیے سجدے میں مرتبہ انسان کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ عاجزی اپنی پیشانی کو خاک میں ملا دے. عاجزی اور ان کے ساتھ کوئی اوپر مقام پر چڑھنا تو جھکنا پڑتا ہے، تو آدمی اوپر چڑھ سکتا ہے. سینہ تان کے آدمی اوپر نہیں چڑھ سکتا، جھک کے چڑھ سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اس کی طرف ابو جہل نہ مانا، ابو لہب نہ مانا، عتبہ نہ مانا، شیبہ نہ مانا، ولید نہ مانا. کس چیز نے ان کو روکا؟ تکبر نے روکا، ورنہ سرکار کی صداقتوں کو یہ لوگ مانتے تھے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. قرآن پڑھا کرو اور قرآن کریم کے معانی پر نظر رکھو، اور جو علماء تفسیر کرتے ہیں ان کے تفسیر میں شامل ہو. ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن کریم کی تعلیم کو اپنانا پڑے گا. غیر قرآن کریم پڑھ کر ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم قرآن چھوڑ کر پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں قرآن کریم کے لیے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ دنیا کی کتابیں زمانے کے ساتھ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور قرآن زمانے کے ساتھ جوان ہو رہا ہے. دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کی دنیا کو اب شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے اس کتاب کی. گھروں میں قرآن کی تلاوت کو جاری کرو. میں کہا کرتا ہوں عرب والے یہ گئے گزرے حالات، خطرناک حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. ان کی مال و دولت پہ دوسروں کا قبضہ ہے، لیکن دو چیزوں نے ان کو بچا رکھا ہے: وقت پر نماز کا ادا کرنا اور وقت ملے تو قرآن پڑھنا. گھر میں قرآن رکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اس کی تلاوت کرو. یہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ تو نے رسول کے ذریعے سے مجھے بھجوایا لیکن امت نے بالائے طاق رکھ دی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیڈر کو دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. وہ لیڈر ہو تو اس کے گھر کا سرکار کو کیا پرواہ نہیں کرتے سرکار. رکانہ نامی ایک پہلوان آ گیا کہ میں نے سنا کہ تمہاری دعوت کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہیں. حضور نے فرمایا کیا پریشانی، کیا تکلیف ہے؟ کہ تم دعوت کیا دیتے ہو؟ کہ دعوت ایک اللہ کی دیتا ہوں. پروانی کی بھائی پہلوان بہت بڑا پہلوان کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، ابھی مکہ چلا دے گا تو کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں. میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اور کیا دعوت دیتا ہوں؟ اور کہا دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نماز کی دعوت دیتا ہوں، پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں، وعدہ وفائی کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں. کیا خراب دعوت دیتا ہوں؟ کیا مان لوں گا تمہاری سب دعوت مان لوں گا لیکن میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی. تو حضور کہہ سکتے ہیں آپ دنیا میں اندر کشتی لڑوا تھوڑا ہے، کشتیاں لڑنے کے لیے میں تھوڑا آیا ہوں، میرا تو کام دین کا کام کرنا ہے. ابھی ولی بھائی جماعت میں نکلے، دو چار آدمیوں کو سمجھا ہے، پہلوان کھڑا ہو جائے گا آ جاؤ ولی بھائی لڑ لیتے ہیں. تو یہ نہ کہیں گے، معذرت کہیں گے بھائی ہماری طاقت نہ تھی آپ وضو کروانا، ہمارے تو کام دینوں کام کروانا. معذرت کریں
کوئی دین کا کام کرنا ہے، محبت پیار کے ساتھ کرنا ہے، اپنے کو کشتیاں نہیں کرنی کی. میں کشتیاں کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں تو دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا. لیکن سرکار کو دین کا اتنا درد تھا کہ کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار ہو. اس نے بھی لنگوٹا باندھ لیا، حضور بھی تیار ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہو گئے؟ تو بہت بڑا پہلوان ہے. او ہے پہلوان اپنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیار ہونے کا، میں تیار ہوں. ادھر ادھر اس نے ہاتھ پیر چلائے، حضور نے اس کو اٹھایا زمین کے اوپر رکھ دیا. کہتا ہے میں ہار گیا. تو کہاں ہار گیا؟ لوگوں سے پوچھا بھائی ہار گیا میں؟ تو کہا ہار گیا. کہا میرے کو یقین نہیں آتا، پھر سے لڑ. دوسری مرتبہ کشتی کے اندر حضور نے اور اوپر اس کو اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا، ابھی بھی یقین نہیں آتا. تیسری مرتبہ حضور نے اٹھایا، اوپر اس کو ہلایا، اس کا دماغ ہلا، زمین پہ اس کی ہڈیاں بجائی. کہا میں بالکل مان گیا. اور آپ کے پاس جو ہے کشتی کی طاقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی نسبت سے کوئی طاقت عطا فرمائی ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. میرے دوستوں، سرکار کس کس پہلو میں اور کس کس مقام پر کس کس طرح سے کام کرتے ہیں. آج ہم سے پنجگانہ نمازیں جو سرکار دے گئے ہیں وہ ادا نہیں ہوتی. آج ہم سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں رہے. حضور نے اس سے کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا ذرا پرابلم ہے، دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں بھی آئی پرابلم. حالانکہ اس کو پرابلم نہیں تھا، لیکن اس نے کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانے میں کیا پرابلم ہے تجھے؟ کہنے میرے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا پرابلم آ گیا ہے. اچھا پرابلم آ گیا ہے تو چلو پرابلم صحیح. جیسے ہی اس نے حضور نے فرمایا کہ پرابلم صحیح، تو پرابلم واقعی آ گیا. ہاتھ ہلاتا ہے تو ہلتا ہی. سرکار کی مخالفت کی تو جسم میں بھی نقصان آیا، فالج کا اثر ہو گیا، ہاتھ بگڑ گیا، شل ہو گیا. اور سرکار کے متوالے صحابہ بھی اپنا ہاتھ شل کرواتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو احد کے موقع پر پیچھے بٹھایا اور خود جو ہے اپنے ہاتھوں کو ایک ڈھال بنایا اور اپنے ہاتھ کے اوپر آنے والے تیر برداشت کرتے ہیں. پورا ہاتھ شل ہو گیا. حضور نے فرمایا دنیا میں کوئی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو تو ابو طلحہ کو دیکھ. دوستوں، یہ دین قربانیوں کے سہارے پر چلا ہے، قربانیوں کی بنیاد پر چلا ہے. سب سے بڑی قربانی آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل. ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا. اس سے یہ پتا چلا کہ مخالفت رسول کا آخرت میں تو نقصان ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہے، باڈی سسٹم میں بھی نقصان آتا ہے. اسوۃ الصالحین ایک کتاب ہے، اس میں اس کے پیریلل دوسرا ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک صحابی کا دایاں ہاتھ خراب ہو گیا، شل ہوا، بہت علاج کیا لیکن شفا نہیں ہوئی. پریشان ہے، کیا کروں، اس کا آخری علاج کیا ہو؟ تو کہا ذرا گستاخی تو ہوگی لیکن آقا کے دربار میں دسترخوان پر کھانے کا موقع مل جائے، شاید میں شفا پاؤں. وہ کیسے؟ تواضع بہت، صحابہ کرام کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری. کفر کے اندر تکبر ہے، ایمان والے میں تواضع ہے. جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں تواضع پیدا کر دے. جب اتنی مرتبہ اپنی ناک اور پیشانی رگڑے گا تو اللہ تعالیٰ تواضع، عاجزی، انکساری، لولینس، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا سکھائے.
ابو جہل مرتے وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ رسی جل جائے لیکن بل نہ جائے. دو چھوٹے بچوں نے قتل کر ڈالا. ابو جہل ڈینگے مارتا تھا، میں یوں فتح حاصل کروں گا، میں یوں فتح، اور دعائیں کرتا تھا کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو کامیابی دے دے. اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو کامیابی دے کر بتا دیا کہ کون حق پر ہے. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. جب مکے والوں نے دین کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں انصار کو کھڑا کر دیا. انہوں نے سرکار کا استقبال کیا اور مدینے سے دین کی نشر و اشاعت پورے عالم کے اندر. یہ دین رکنے کے لیے نہیں آئے. اور یہ بھی یاد رکھو دوستو، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ جب کام نہیں کرو گے ہٹا دیں گے راستے سے، اور دوسری نئی امتیں اور قومیں پیدا کر کے اللہ ان سے کام لیں گے، جیسے مکے والوں کو ہٹا دیا اور انصار سے کام لیں گے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کاٹنے گئے. حضور نے پوچھا کہ وہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ اس کا نام ابو الحکم تھا، اس کا لقب ابو الحکم تھا، اور مکے میں کوئی بھی الجھا ہوا کیس ہو تو منٹوں کے اندر سلجھا دیتا تھا. اس بنا پر ابو الحکم کہا. لیکن دین جیسی آسان چیز جو حضرت بلال کے سمجھ میں آئی وہ ابو جہل کا عقل والا سر جو ہے قبول نہ کر سکا. اس بنا پر اس کو ابو جہل کہتے. اب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کاٹنے کے لیے گئے تو پوچھا کون؟ کہا میں ابن مسعود. کیوں آئے ہو؟ ذرا سر کاٹ کر نبی کے دربار میں لے جاؤ. بڑی تو نے بڑائیاں ہانکی تھی، بڑا تکبر کیا. ابو سفیان نے کہا مت لڑو مت لڑو، ہمارا قافلہ سلامت آ گیا ہے، مت لڑو، واپس آ جاؤ. کہا نہیں، جب تک میں مسلمانوں کو مٹی نہ چٹا دوں گا اور مار نہ لوں گا اور مزے نہ کر لوں گا وہاں تک جو ہے مکے نہیں لوٹوں گا. یہ بڑی بڑی باتوں کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا. آدمی کو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ لولی نیس اور تواضع کی بات کرنی چاہیے. کہا کیوں آئے ہو؟ سر کاٹ لو سر، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، سینے کی طرف سے گردن کاٹنا، ذرا نیچے سے، تاکہ گردن لمبی نظر آئے. پھر تیرے سردار کے یہاں سب سر رکھے جائیں گے نا تو میرا سر اونچا ہوگا تو تیرا نبی پوچھے گا کہ یہ کس کا سر ہے تو تو کہہ سکے کہ مکے کے سردار کا سر ہے. مرتے مرتے بھی تکبر نہیں جاتا. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. اس لیے اسلام میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بتایا تاکہ دل کے اندر سے اپنی بڑائی نکلے اور اللہ کی بڑائی آئے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں. یہ یقین کے بٹھانے کے لیے ذکر کی کثرت کی. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، سب کھا رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، مجبور تھے حقیقت. جیسے سرکار نے وہ سردار کو کہا تھا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اسی طرح ان سے بھی کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو جھٹکا دیا کہ کسی کی نہیں مانی تو نبی کی تو مان جا. بڑے علاج کیے تیرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سرکار کا علاج لے لے، سنتوں پر عمل کر لے، تیری شفا اسی میں رکھی. حرکت دی تو ہاتھ حرکت میں آ گیا، سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی شفائیں بھی عطا اور آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آج کا صرف اتنا سا عنوان تھا ہمارا کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں
اور اخروی فوائد کا تو قرآن کریم میں وعدہ فرمایا، اور سنتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا نقصان اور اللہ کی ناراضگی ملتی، تو پھر دنیاوی اعتبار سے فزیکل پرابلمز جو ہیں وہ بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، عبادت کی سنتیں، نمازوں کی سنتیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، سب سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا سنتیں آئیں گی اتنا دین ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے۔ جن حضرات نے ہمیں جمع کیا ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما لے۔ اللہ علماء نے محنت کر کے ہم کو جمع کیا ہے، اللہ ان کی یہ محنتوں کو کامیاب فرما دے، سرفراز فرما دے۔ اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور محبت سچی یہ ہے کہ آپ کی اداؤں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ماں بہنوں نے بھی دین کی بات سنی ہے، اللہ ان کا سننا بھی قبول فرما، اچھی باتوں پر گھروں میں عمل کا دائرہ پیدا فرما، دین کا ذوق شوق ہمارے اندر پیدا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات کا ماحول نہ بنائیں، سلام عرض کرتا ہوں، جواب دے دے۔ آپ کو محبت ہے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔